ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوی اللہ۔ محترم سامعین، آج جس عظیم موضوع کو لے کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ایک چھوٹا سا موضوع ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی بڑائی بہت اونچی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ موضوع ہے صرف تقوی۔ تقوی کہتے ہیں اجتناب المعاصی وامتثال الاوامر۔ علماء کرام نے جب تقوی کی تعریف کی تو انہوں نے اس چھوٹے سے جملے کے اندر اس کو نچوڑ کے بیان کیا۔ علماء نے کہا تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے رکنا، یہ تقوی کا نام ہے۔ چاہے کوئی ہمارے سامنے موجود ہو یا موجود نہ ہو، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہتا ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ انسان گناہ کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے سوال کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ساری دنیا کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، میرے والد بھی رہیں گے، میرے بچے بھی رہیں گے، پورا کا پورا خاندان رہے گا، اگرچہ کہ میں آج چھپ کر سب سے الگ ہو کر گناہ کر رہا ہوں، لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف کو، اللہ کو یاد کر کے اس گناہ سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ یہی وہ تقوی ہے جو اسلامی سلطنت کا راز رہا ہے، یہ وہ تقوی ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ جب تک مسلمانوں نے اس تقوی کے دامن کو اپنایا، ساری کی ساری دنیا کی سلطنتیں ان مسلمانوں کے قدموں کو چومتی رہیں۔ جب تک مسلمانوں نے تقوی کے دامن کو اپنایا، اس وقت تک مسلمان اس دنیا کے اندر حکمرانی کرتے رہے۔ جب تقوی کے دامن کو انہوں نے چھوڑا، جب تقوی کو مسلمانوں نے چھوڑا، جب تقوی کو مسلمانوں نے چھوڑ کر گناہوں کے راستے کو مسلمانوں نے اپنایا، تو ان کی حکومتیں ان سے چھین لی گئیں، ان کی سلطنتیں ان سے جدا ہو گئیں۔ یہ تقوی کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت ساری مصیبتیں، پریشانیوں کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ تقوی کا سب سے بڑا ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو روزی روٹی دے گا کہ انسان گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بلکہ یہ وہ تقوی ہے میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو نبوی اوصاف ذکر کیے، قرآن مجید جب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم نوح، جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا الا تتقون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا سچا رسول ہوں، وعدہ رسول بنا کے میں تمہاری طرف بھیجا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ جب لوط علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیوں گناہوں کے اندر اتنے لت پت ہو چکے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو
دعوت دی، ہر ایک نے سب کو توحید کی دعوت دی، اس کے بعد ہر ایک نے اپنی اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرایا کہ جو کام تم کرتے ہو، جو گناہ تم کرتے ہو، یہ گناہ ایک موضوع میں اس سے پہلے خطبے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ گناہ انسان کو کیسے ذلیل و خوار بنا دیتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ گناہ کی وجہ سے انسان کیسے بزدل بن جاتا ہے، انسان گناہوں کی وجہ سے کیسے اس کی حکومتیں اور سلطنتوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ یہی وہ تقویٰ ہے جو گناہ کا اپوزٹ ہے، یہ وہ تقویٰ ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ اسی تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر مسلمان اپنا کھوئی ہوئی ہر چیز کو پا سکتا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے گا، کل آخرت میں بھی مسلمان کامیاب رہے گا۔ واقعات بھرے پڑے ہیں، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو اٹھا لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقوی اور پرہیزگاری سے بھری پڑی ہے۔ رات میں جب پوری کی پوری دنیا سو جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا، اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے، ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے، دیکھنے والے دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کرتے ہو؟ رات میں اتنا لمبا قیام، سورہ بقرہ پڑھ لیے، سورہ آل عمران، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو زندگی کے اندر میرے مسلمان بھائیوں، یہ کوئی عمل ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانے۔ ایک ایسا عمل جو چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، جو نہ میرے اور میرے رب کے علاوہ دنیا میں نہ میرا بچہ جانتا ہو، نہ کوئی اور جانتا ہو، کسی کو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسا نیک عمل بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کر، اے اللہ یہ عمل میرے اور تیرے سوا دنیا کا کوئی فرد نہیں جانتا، یہ عمل میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، وہ تمہارے درجات کے اندر اتنا بلند بنائے گا، تمہیں وہ مقام پر لے جائے گا جو دوسرا عمل لے کے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کسی کے غیر موجودگی میں وہ کام کرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، زندگی کے ہر میدان میں کوئی ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی بولے یا نہ بولے، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے، جبھی جا کے ہم اپنی کھوئی ہوئی ساری چیزوں کو پا سکتے ہیں۔ آئیے ذرا سیرت کا، تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے۔ یاد کیجیے اس واقعے کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مدینے کے اندر ایک ایسا دور تھا کہ ہر کسی کے گھر کے اندر شراب پیا جاتا تھا۔ شراب کی حرمت سے پہلے کے واقعے کو میں بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، ایسے وقت میں ابو طلحہ کے گھر میں موجود تھا، اور میں ابو طلحہ کے گھر کے اندر موجود سارے لوگوں کو شراب تقسیم کر رہا تھا، سب کو میں شراب پلا رہا ہوں۔ ایسے وقت میں ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے بعد شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھو، اس وقت بیان کرتے ہیں ابو طلحہ نے کہا، وہ انس ان مٹکوں کو پھوڑ دو جن جن مٹکوں کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں اس وقت صحابہ کچھ ایسے تھے جنہوں نے وضو کر کے مسجد نبی کا رخ کیا، کچھ نہا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہم جو شراب کے عادی تھے، ہمیشہ ہم شراب پیا کرتے تھے، ایسے شراب کو حرام قرار دیا؟ کسی نے نہیں کہا۔ ہر ایک نے، وہاں پر نہ کوئی فوجی تھا، نہ کوئی پولیس تھا، نہ ان کو کوئی روکنے والا تھا، بلکہ صرف اور صرف چیز تھی تو کیا چیز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیوں دیا، فوراً عمل کر لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی کہ ہم نے دیکھا مدینے کے گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ کون تھے ان کے گھروں میں جو دیکھنے والے تھے؟ صرف اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا تو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جو شراب مٹکوں میں بھر بھر کر رکھے تھے، جو قیمتی ہوتی اس کو لا کر روڈوں پر بہا دیا انہوں نے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر۔ جتنی بھی فتح مسلمانوں نے، جتنے بھی فتوحات حاصل کیے،
اس کے اندر سب سے بڑا سبب تقویٰ تھا۔ جنگوں کے اندر ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، انہوں نے گناہوں کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو انہوں نے فتح کو اپنے قدموں کے نیچے پایا، انہوں نے فتح و کامرانی کو پایا، انہوں نے جیت کو اپنی زندگی میں حاصل کیا۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے لمبے لمبے واقعات بھرے پڑے ہیں، سارے واقعات کی طرف میں لے کے آپ لوگوں کو جانا نہیں مناسب سمجھتا، لیکن قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اس کا مختصراً خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ جتنے بھی فتوحات ہوئے، یہاں تک کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کے واقعے کو یاد کیجئے، کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی اپنی مال و دولت کو ٹھوکر مار کے جا رہے ہیں، کوئی سارے خاندان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی کے پاس جینے کا ساز و سامان نہیں ہے، کسی کے پاس زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت نہیں ہے، ایسے وقت میں ان کو صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ تھا۔ عتبہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایسے وقت میں جب ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ہم بے ساز و سامان مال و دولت کے بغیر اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ جب ہم نے اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جب ہم نے گناہوں کو چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر مال و دولت کے انبار نے نازل کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں دیں۔ حضرت عتبہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں شروع میں جب ہم اسلام قبول کیے تھے، ہمیں کہا اکثر غریب غربت کے مارے کسی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہم زندگی گزارا کرتے تھے، نماز کے لیے آتے تھے، ہمارے پاس سب سے اچھا کپڑا ایسا ہوتا تھا، وہ بھی پھٹا ہوا کپڑا پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم حاضر ہوتے تھے، وہی پھٹا پرانا کپڑا ہمارا سب سے عمدہ کپڑا ہوا کرتا تھا۔ کسی ایک وقت کھانا کھا لیا کرتے تھے، اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزارا کیا کرتے تھے، بھوکے پیاسے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا تذکرہ بھی جب آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کا بھی یہ حال ہوتا تھا کہ مہینوں جو ہے چولہا اپنے گھر کا نہیں جلتا تھا۔ ایسی زندگی تھی اسلام کی شروعات میں، غربت کی زندگی انہوں نے گزاری۔ تو عتبہ بیان کرتے ہیں ہمارا جب آخری مرحلہ آیا، جب ہم نے تقویٰ و پرہیزگاری کے دامن کو تھاما، جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر زندگی کو گزارنا شروع کیا، جنگوں کے میدان کے اندر جب جاتے تھے، جنت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، جنت کے سوا کچھ بھی ہم دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتے تھے، کسی کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہوتا تھا، کسی کا چہرہ نہیں آتا تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہم دوڑ پڑتے تھے۔ اگر کوئی چیز ہمیں اس وقت بلا کے لے جاتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی۔ تو صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر وہ چیزیں بیان کی۔ تو عتبہ نے بیان کیا کہ ہم غربت کی زندگی میں ہماری شروعات ہوئی تھی، لیکن جب آخری میں ہم نے ساری چیزوں کو اپنایا، جب اللہ والے بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو وعدہ کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گناہوں کو چھوڑتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر راتوں میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر کسی کے دیکھنے کے باوجود دیکھے یا نہ دیکھے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی روٹی دے گا کہ انسان گمان بھی نہیں کرے گا۔ تو عتبہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں کیا ہر ایک انسان ایسا تھا ہمارے آخری دور میں کہ ہر کسی کے پاس کوئی کسی کے ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی کسی ملک کا حکمران بنا ہوا ہے۔ یہ حکمرانی، یہ بادشاہ کہ ہم خواہاں نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو، جنہوں نے غربت میں زندگی گزاری تھی، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ تقویٰ کے ثمرات ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سمندر جو آپ کے سامنے پورا کا پورا سمندر نظر آ رہا ہو، اس سمندر کے سامنے اگر کوئی آپ کو ایک قطرہ دینا چاہے تو کیا آپ سمندر کو پسند کریں گے یا قطرے کو پسند کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی وہی حیثیت ہے، کچھ بھی اس دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈال کے چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا ایک قول میں آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص جو اس دور کے کمانڈر تھے، جرنیل تھے، ایک ایسے صحابی
جن کا تذکرہ بہت لمبا و وسیع ہے، لیکن جرنیل ایسے کمانڈر کہ انہوں نے کئی فتوحات حاصل کیے۔ جب ان کو نصیحت کر رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نصیحت کرتے کرتے ان کو سب سے پہلے جو نصیحت کی وہ تقوی کی نصیحت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک بہت ہی اچھی نصیحت کی۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ذرفت منها العیون، اس نصیحت کو سن کے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل گھبرا گئے، ہم سوچنے لگے کہ کہیں یہ الوداعی خطبہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آج ہمیں ایسے وقت میں ایسے باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت کیا کہا تھا، اس پوری حدیث کا خلاصہ انہوں نے ان الفاظ میں ذکر کیا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھانا چاہتے تھے، لکھا نہیں پائے، تو علماء کرام نے یہاں ذکر کیا جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے وصیت کا تذکرہ کیا، اللہ کے رسول وہی وصیت کرنے والے تھے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، اللہ کو راضی کرنے کا نام تقوی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ بیان کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص سے، اے سعد اپنے قوم والوں کو بلاؤ، اپنے فوج کو بلاؤ، تم کمانڈر ہو فوج کے۔ حضرت سعد جب اپنی فوج کو لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے جو انہوں نے نصیحت کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصیحت کی وہ نصیحت یہ تھی کہ اے سعد اور ان کے ساتھ رہنے والی پوری کی پوری فوج، اس بات کو بغور سن لینا کہ تم تقوی کے دامن کو چھوڑنا نہیں، تقوی کو اگر چھوڑ دو گے تم ہار جاؤ گے۔ یہ وصیت انہوں نے کب کی؟ جب اس زمانے کے سپر پاور قیصر و کسریٰ پر جب انہوں نے حملہ کرنے کے لیے جانا تھا، کسریٰ پر فوج کے لیے کمانڈر بنایا گیا سعد بن ابی وقاص کو۔ کسریٰ اس زمانے کا سپر پاور تھا، پوری دنیا کے اندر اس کی حکومت چلتی تھی، اس کی بات کو ٹھوکر لگانے والا کوئی نہیں تھا، اس کی بات کو ٹالنے والا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں عمر بن خطاب نے سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بنایا۔ کمانڈر بنانے کے بعد چونکہ وہ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جو جگہ سب سے عظیم جگہ اس زمانے میں مانی جاتی تھی، جس فوج سے لڑنے کے لیے دنیا والے گھبرا جاتے تھے، جتنے بھی انبیاء آیا ہر ایک نے تقوی کا ذکر کیا، ہر ایک نے یہ اپنی امت کو ایک پیغام دیا کہ جیتے جی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو عمر بن خطاب نے اس وقت سعد بن ابی وقاص سے جو باریکی بیان کی وہ یہ تھی کہ اے سعد، تقوی کو اختیار کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہی وہ تقوی ہے جس تقوی کی بنیاد پر ہم لوگوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس فتح کو حاصل نہیں کر پاؤ گے تو سمجھ لینا کوئی گناہ ہے جس گناہ کی بدولت تم ہار جا رہے ہو، جس گناہ کی بدولت تمہیں فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے، مسلمان جو جیتتا ہے اس کی جیتنے کی سب سے اہم وجہ وہ تقوی و پرہیزگاری ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے جب تلک اپنی زندگی کے اندر اس تقوی کے دامن کو اپنایا، ہمیشہ حکمرانی ان کے قدموں کے نیچے رہی، یہاں تک کہ ہر دور کے اندر دیکھو جب تلک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی باتوں کو انہوں نے مانا، ہر ایک چیز ان کے سامنے آتی تھی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہر چیز کو یہ چھوڑ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا، وہ قاعدہ یہ ہے ہم لوگوں کو یہ نہیں پوچھنا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم غلط ہیں کہ نہیں ہے۔ ہر ایک انسان جو غلطی پہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، فلا اقسم بنفس اللوامہ، ایک ایسا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے، اگر ہم غلطی پر ہوں وہ نفس ہمیں دلالت کرتا ہے کہ تو غلطی کر رہا ہے، تو برائی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گناہ وہ چیز ہے الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے، یعنی تقوی کا اپوزٹ جو ہے وہ گناہ کہلاتا ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو چیز تمہارے دل کے اندر دستک دیتی ہے۔ وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، اور تم یہ ناپسند کرنے لگو کہ میں جو چیز کر رہا ہوں اس چیز کو لوگ نہ دیکھ لیں، یہ گناہ ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر وہ چیز بیان کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ یہی اصول بیان کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اتنی ہی شریعت اس پر واجب ہوتی ہے جتنی استطاعت وہ اپنے اندر پاتا ہے۔ اب ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ میں کس کا مستطیع ہوں، کیا میں اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر وہ چیز پیدا کر دی ہے جو چیز ہمیں گناہوں کی جگہ پہ ہمیں روکتا ہے، ہمیں ٹوکتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا چاہیے، جبھی جا کے ہم اپنی کھوئی ہوئی چیزیں، اپنی کھوئی ہوئی عزت، اپنی کھوئی ہوئی سلطنتیں، وہ حکمرانی ہم واپس دوبارہ پا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقوی کا وعدہ کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے ثمرات بیان کیے، ان ثمرات کو، ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور کہنے سے زیادہ، آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔